إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے بندوں کی ہدایت رہبری رہنمائی کے لیے جو انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے ان کی معجزات سے تائید کی اور ان کو نشانات دکھا کے ان کی نبوت رسالت کو تقویت پہنچائی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے رسالت کا، یہ اپنے خاندان علاقے میں سے نمایاں ہے، اللہ کی تائید مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے معجزات کا ظہور کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نشانات دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایمان عقیدہ میں پختگی حاصل ہو اور رسول اور نبی کی نبوت اور رسالت ان کے سامنے اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ہر دور زمانہ کے لحاظ سے انبیاء رسول علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا، جادو کا بڑا زور تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جس میں جادو اور جادوگروں کے مان کو توڑا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی حکماء اور اطباء نے دنیا میں حکمت اور طب کا تہلکہ مچا رکھا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جس میں ان کی حکمت اور طب کا ناز توڑا گیا تھا۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کے بڑے چرچے تھے، کلام کے متعلق بڑا ان کو ناز تھا کہ ہم جیسا وہ کلام نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا قرآن مجید جس کے آگے عرب کے فصحاء، بلغاء، خطباء، شعراء اور عربی کے ماہرین گنگے ہو گئے اور عاجز ہو گئے اور بے بس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کے علاوہ دوسرے معجزات اور نشانات بھی دیے۔ لوگوں نے دیکھا ان معجزات کو اور ان نشانات کو، جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لائے اور جن کی قسمت میں محرومی تھی وہ محروم ہی رہے۔ معجزہ کا مطلب معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، امر خارق للعادہ، عام روش سے ڈگر سے ہٹ کر واقعہ، عام اسباب کے تحت واقعہ نہ بلکہ عام معمول سے ہٹ کر واقعہ، ایک عجیب اور حیران کن معاملہ۔ اور یہ معجزہ، اس کے متعلق دو باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں نبی رسول کے ہاتھ سے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ معجزہ جو کسی نبی رسول سے ظاہر ہوتا ہے، یہ کسی نبی رسول کے بس میں نہیں ہوتا، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا اور اس کی قدرت میں نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہتا ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے، اس نبی اور رسول سے اللہ معجزہ دکھاتے ہیں۔
نبی رسول کے پاس یہ نہیں کہ پٹاری ہوتی ہے معجزات کی کہ جو آئے اس کو کھول کھول کے دکھاتے رہیں، جیسے یہ مداری لوگ کرتے ہیں کہ اب جی یہ پیسہ بن گیا اور اب ڈبہ بن گیا اور اب گگو بن گیا اور ساروں کو بدھو بنا دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. پیغمبر کے پاس ایسا سلسلہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت اور کب یہ معجزہ ظاہر ہوگا. لہذا معجزہ پر حق ہے. معجزہ کا موضوع ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. معجزہ پر حق ہے. معجزہ کا انکار کفر ہے اور معجزہ نبی رسول سے ظاہر ہوتا ہے اور اللہ نے انبیاء رسول علیہ السلام سے معجزات نشانات ظاہر کرائے، لیکن ان سے اختیار ثابت نہیں ہوتا. نبی رسول مختار کل ثابت نہیں ہوتا. نبی رسول مشکل کشا ثابت نہیں ہوتا. نبی رسول عادت روا ثابت نہیں ہوتا اور نبی رسول کرنی بھرنی والا ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے مدد مانگی جائے، صحت مانگی جائے اور اس سے اولاد مانگی جائے. جب زندہ ہو اس وقت بھی نہیں چلائے کہ جب وہ اللہ کے پاس چلے جائیں وفات پا جائیں تو پھر وہ کیسے مشکل کشا اور کیسے عادت روا ہوں گے اور کیسے صحت دینے والے اور کیسے اولاد دینے والے ہوں. یہ پہلی بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ اہل توحید میں اور اہل شرک میں یہ بات فرق کرتی ہے. اور اہل حدیث کے اندر، اہل سنت کے اندر اور اہل بدعت کے اندر، اہل سنت اہل حدیث ایک ہی چیز ہے. حدیث نبی کی بات اور سنت نبی کا طریقہ. اہل حدیث اہل سنت نبی کی بات والے، نبی کے طریقے والے ان میں، اور اہل بدعت خرافات جو بدعت اور خرافات رسم و رواج قصے کہانیوں والے ہیں ان میں یہی نمایاں فرق ہے. معجزہ کو یہ بھی مانتے ہیں اہل توحید اور معجزہ کو اہل شرک بھی مانتے ہیں. معجزہ کو اہل حدیث بھی تسلیم کرتے ہیں اور اہل بدعت بھی مانتے ہیں، لیکن معجزہ سے اہل توحید اہل حدیث اللہ کی شان، اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں اور رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت کا نشان اور اس کی تصدیق اور اس کی تائید سمجھتے ہیں. اور معجزہ کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ اللہ کے قبضہ میں ہے. جب اللہ چاہے، جس سے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے ظاہر کرائے. نبی رسول کے کنٹرول میں معجزہ نہیں ہوتا. یہ پہلی بات ہے. اب اس کے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے سلسلہ میں ذکر کیا کہ ان کا بڑا معجزہ کیا تھا کہ ان کے ہاتھ والی لاٹھی سانپ بنتی تھی، اژدھا بنتی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا اور یہ معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیار ہو کے جاؤ فرعون کے پاس، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ کی شکل میں دیکھ کے ڈر گئے. قرآن کہتا ہے کہ جب لاٹھی سانپ بنی تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے. واللہ مدبرن ولم یعقب. موسیٰ علیہ السلام پیٹ دے کے پشت دے کے بھاگ کھڑے ہوئے اس سانپ کو دیکھ کر اور پیچھے بھی مڑ کے نہ دیکھا. اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، پکڑ اس کو. یہ پھر پہلی حالت میں ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ نبی رسول کے قبضے میں ہونا تو دور کی بات ہے. نبی رسول کے قبضے میں ہونا تو دور کی بات ہے. نبی رسول کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اب معجزہ ظاہر ہو رہا ہے. جب ظاہر ہو جاتا ہے پھر نبی رسول کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے میری تائید کر دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تقویت پہنچا دی اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی. کیونکہ اللہ نے نبی بنایا ہوتا ہے، اللہ نے رسول بنایا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے سامنے اس کو ناکام نہیں کرتے. اور ہر مجلس اور ہر محفل میں اللہ اس کی تائید قوت کے نشان دکھا دیتے. وہ اللہ کی مرضی. عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے ان میں ایک معجزہ تھا مردے کو زندہ کرنا. قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حکم سے تو کرتا تھا، میرا حکم ہوتا تھا تو تو مردے کو زندہ کرتا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو میں عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. چنانچہ یہی عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا اطباء اور حکما کے توڑ کے لیے کہ طب جتنی بھی ترقی کر جائے مردے کو تو زندہ نہیں کر سکتی. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا
طب کا مان توڑنے کے لیے کہ تم طب لیے پھرتے ہو، میرا نبی تو مردے کو زندہ کر لیتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے بات سمجھنے والی۔ معجزہ کا انکار کفر ہے، معجزہ پر حق ہے، لیکن معجزہ کو دلیل بنانا شرک کی، معجزہ کو دلیل بنانا غیر اللہ کو پکارنے کی، معجزہ کو دلیل بنانا نبی رسول کے اختیار کی، یہ غلط بات ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ معجزہ کا اقرار کرے، عقیدہ رکھے، لیکن یہ سمجھے کہ معجزہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اب دیکھو یہی عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا ہوا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے کرتا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی ماں فوت ہوئی، ان کی والدہ محترمہ وفات پائی، اور والدہ بھی کتنی اونچی والدہ، مریم علیہ السلام، جس کے نام پہ قرآن میں ایک سورت ہے اور جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بطور نمونہ کے ذکر کیا، اس کی پاک دامنی اور اس کی عفت کو اور اس کی عصمت کو۔ وہ مریم مر گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام العظم پیغمبر، انجیل والا، اللہ کا مقرب پیغمبر، جس کو معجزہ بھی ملا ہوا تھا، مردے کو زندہ کرنے والا، ماں کے پاس بیٹھ کے، ماں فوت ہو گئی، مردہ اور میتہ ماں کے پاس بیٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، لیکن اپنی ماں کو زندہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ وہ اللہ کو منظور تھا تو مردے زندہ ہوتے تھے، یا اللہ کو منظور نہیں ہے تو اپنی ماں کو بھی زندہ نہ کر سکے۔ یہ ہے بات سمجھنے والی۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ہم پیاسے تھے، حدیبیہ کا موقع تھا۔ جناب جابر روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی کی کمی ہو گئی، سخت پیاس لگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، اللہ سے دعا کی اور اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، آپ کی انگلیوں سے نہریں چل گئی اور پانی جو ہے وہ وہاں سے جوش مار کے نکلنے لگا۔ ہم سب نے پیا وہ پانی، پیاس دور کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا تم کتنے تھے جن نے وہ چھوٹے برتن جس میں رسول نے ہاتھ ڈالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کی تھی اور پانی نکلا، کتنے آدمیوں نے پیا؟ اس نے کہا ہم تو 1500 کے قریب تھے، ویسے میرا خیال ہے 1 لاکھ بھی ہوتے تو پی جاتے۔ یہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکیدہ اٹھا کے پانی لینے کے لیے جاتی ہے مدینہ شہر سے باہر، تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ، وہاں سے مشکیدہ اٹھا کے لاتی ہے خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، رسول کی چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ، اور جسم پر نشان پڑ گئے ہیں وہ مشکیدہ اٹھا اٹھا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا میری بیٹی تو کہاں مشکیدہ اٹھائے پھرتی ہے، میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے اور تو مشکیدے اٹھائی پھرتی ہے، ادھر لا تجھے بھر دوں۔ نہیں، وہاں اللہ کو منظور تھا، پانی نکل آیا 1500 کے لیے، یہاں اللہ کو منظور نہیں۔ جیسے دوسرے مجبور ہیں کنویں سے بوکا کھینچ کے پانی پینے پہ، رسول کی بیٹی بھی کنویں سے پانی لاتی ہے، چند کلو خود بھی پیتی ہے اور بچوں کو بھی پلاتی ہے۔ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ اگر آپ لوگوں کو پیار محبت سے یہ بات سمجھا لیں، معجزہ برحق ہے، معجزے کا انکار کفر ہے، لیکن معجزہ سے اختیار ثابت نہیں ہوتا، معجزہ سے مشکل کشائی حاجت روائی کسی کی ثابت نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا رسول نبی، اس سے مشکل کشائی حاجت روائی ثابت نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ بات لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، شرک کی جڑ کٹ گئی، سب سے بڑا سبب شرک کا یہ معجزہ بنا رکھا۔ جب آپ قرآن سناتے ہیں، سورۃ فاتحہ سناتے ہیں، قل واللہ احد سناتے ہیں،
اور قرآن بھرا پڑا. اللہ فرماتا ہے میرے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی پتہ نہیں حرکت کر سکتا, میں جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کروں. یہ ایتیں قرآن بھرا پڑا ہے. اور نماز جو پڑھتے ہیں اس میں توحید جب آپ کو سناتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں شیطان نے جو بات ٹھونسی ہوئی ہے, کہتے ہیں لو جی, کہتے ہیں کہ سرکار کچھ کر نہیں سکتے. آپ نے ہاتھ ڈالا, انگلیوں سے پانی چل پڑا, انگلی کی چاند دو ٹکڑے ہو گیا, جابر کی کھجوروں کا ڈھیر بڑھ گیا. کہتے ہیں کہ کر کچھ نہیں سکتے. یہ ہے اصل مسئلہ, مصیبت یہ ہے اصل بات. معجزہ برحق ہے لیکن معجزہ سے اختیار ثابت نہیں ہوتا. میں نے آپ کو دلیل دی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھ سے معجزہ ظاہر ہوگا. ظاہر ہوئے تو بھاگ گئے, ڈر کے بھاگ پڑے گی. یہ کیا؟ اللہ نے ایک حوصلہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ خود معجزہ جو ان کو ملا تھا مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے, لیکن اپنی ماں کو زندہ نہیں کر سکتے. ماں کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بیٹے کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ نہیں کہ ہر وقت انگلیوں سے پانی جو آپ چاہتے تھے نکال لیتے تھے, نہیں, جب اللہ کو منظور ہوتا نکلتا. اب اس سلسلہ میں فیصلہ کن قرآن کی آیات سنیں. ایک دفعہ مکہ والے, کیا بات سمجھا رہا ہوں کہ معجزہ نبی رسول کے قبضے کنٹرول میں نہیں ہوتا, اللہ ظاہر. یہ بات سمجھا رہا ہوں. اس سے نبی رسول کا اختیار مختار کل ہونا, مشکل کشائی, حاجت روائی ثابت نہیں ہوتی. اس کی نبوت ثابت ہوتی ہے, رسالت ثابت ہوتی ہے, اس کا مرتبہ ثابت ہوتا ہے, اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے, اس کا منصب, اس کی شان, اس کا مقام اللہ کے ہاں, اس کا مقام مرتبہ, اور وہ نبی رسول ہے, اس کی صداقت امانت ثابت ہوتی ہے. لیکن اختیار مشکل کشائی حاجت روائی ثابت نہیں. یہ بات بتا رہا ہوں. معجزات کی موضوع میں کہ یہ پہلی بات, اس کو یاد کرو. قرآن مجید سنو. مکہ کے لوگ ایک وفد کی شکل میں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آخر رشتے دار تھے, برادری تھی, خون کے تھے. آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایک مشورہ بنایا ہے, ایک میٹنگ کی ہے کہ آپ کو ہم نبی مان لیتے ہیں, رسول مان لیتے ہیں. یہ جھگڑا روز روز کا تیرا اور ہمارا, خاندان ایک ہے, برادری ایک ہے, قوم ایک ہے, شہر ایک ہے, آدمی بھی تو بڑا اچھا ہے اور ہمارے لیے باعث عزت ہے. تیرے جیسا انسان, تیرے جیسی شخصیت قریش کے لیے تو بڑی عزت ہے. ہیرا ہے تو ہمارا, صداقت میں, امانت میں, شرم و حیا میں, شرافت میں, ذہانت میں تو ایک عجیب انسان اور کتنی اونچی شخصیت ہے. ہم تجھے کیوں ضائع کریں؟ ہم تجھے رسول مان لیتے, ہم تجھے نبی مانتے ہیں, لیکن ہمارے مطالبات ہیں, ان میں سے کچھ دکھا دو, کچھ ظاہر کر دو تاکہ ثابت ہو جائے کہ تو نبی ہے, ثابت ہو جائے کہ تو رسول ہے. ہم کچھ باتیں پیش کرتے ہیں, کچھ تجاویز ہیں, کچھ ہمارے مطالبات ہیں, ان میں سے کوئی ایک دکھا دو, کوئی ایک دکھا دو, کوئی ایک ان میں سے کام کر دو, ہم تجھے نبی مان لیتے ہیں اور تجھے رسول مان لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھدار آپ آدمی ہیں. دو ٹوک بات ہے. ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں, رسول مان لیتے ہیں. کچھ ہمارے مطالبات ہیں, کچھ ہماری تجاویز ہیں, ان میں سے کوئی ایک بات دکھا دو بس. اب کیا تجاویز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. 15 پارہ سورہ اسراء. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. کہا کافروں نے کہ ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ زمین سے ہمارے لیے چشمہ نکال. یہ مکہ کا علاقہ, چٹیل علاقہ, بیابان علاقہ, خوش قسم کا علاقہ, پانی کی کمی والا علاقہ, تو ہمارے لیے یہاں سے ایک چشمہ ابال دے, چشمہ نکال دے, ہم تجھ پہ ایمان لائیں گے, ہم تجھے مان لیں گے کہ تو نبی رسول ہے. کوئی ایک چشمہ یہاں نکال مکہ کے اندر. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. چلو اگر یہ نہیں, او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا,
ہمارے لیے نہ صحیح، تو نبی ہے نا اللہ کا رسول ہے نا، تو تیرے لیے ایک باغ یہاں کھجوروں کا یا انگور کا ہو جائے، انگوروں کا باغ ہو یا کھجوروں کا باغ، اور باغ ایسا ہو کہ درمیان میں سے پانی کی نہر بھی چلتی ہو جو اس باغ کو شراب کرے، تیرے لیے ہو، تو نبی ہے نا، تیرا دعویٰ ہے نا نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، تیرے لیے باغ ہو، بنائے اللہ تیرے لیے باغ، بنائے اللہ تیرے لیے انگوروں کا باغ یا کھجور کا باغ، بنائے تیرے لیے، ہم تجھے ہوگا تیرا باغ، ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں۔ چل یہ نہیں تو او تس کے تسما کما زامت علینا کسفن، تو کہتا ہے کہ اگر مجھے نبی نہیں مانو گے، رسول نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، کہتا ہے نا کہ اگر مجھے نبی نہیں مانو گے، رسول نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہتا ہے نا ہم نہیں مانتے، ہم تجھے نبی نہیں مان رہے، ہم تجھے رسول نہیں مان رہے، ہم تیری نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہم تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں، کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا ہمارے اوپر جیسے تیرا دعویٰ ہے، اور تس کے تسما کما زمت علینا کسفن۔ چلو یہ بھی نہیں، اوتات یا باللہ والملائکۃ قبیلہ، اللہ آئے اور فرشتوں کی جماعت آئے جو ہمیں آ کے بتائے سامنے کہ یہ رسول ہے نا، اللہ کہے یہ میرا رسول ہے، اللہ کہے کہ یہ میرا نبی ہے، اور فرشتے کہیں کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے، مانو اس کو، یا پھر یہ دکھا۔ چلو اگر تو یہ بھی نہیں دکھا سکتا، اور یکون لک بیت من زخرف، تیرا گھر سونے کا ہو، سونے کا تیرا گھر ہو، ہم سمجھیں کہ تیرا اللہ سے تعلق ہے اور تو نبی ہے اور اللہ تعالیٰ تیری تائید کرتے ہیں، ہم مان جائیں گے، سونے کا گھر ہو تیرا، اور یکون لک بیت من زخرف۔ چلو اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا، او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ، تو کہتا ہے نا میں نبی ہوں رسول ہوں، اور وہی آتی ہے میرے پاس، اللہ کے پیغام آتے ہیں اور اللہ کے سلام آتے، چڑھ ہمارے سامنے ایسے جا تو آسمان پر، لیکن تیرے چڑھنے پر ہم ایمان تب لائیں گے کہ وہاں سے کوئی کتاب بھی لا، تو یہ ہماری باتیں، ان میں سے کوئی ایک دکھا دے تو نبی رسول، ہم تیرے پیروں کا دکھا، ان میں سے کوئی چیز دکھا، یا تو چشمہ ہو یا باغ ہو یا آسمان کو گرا یا اللہ اور فرشتے آئیں یا سونے کا گھر ہو یا تو چڑھ کو۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، 15واں پارہ سورہ اسراء، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ مکہ والوں نے آ کے مطالبات پیش کیے، اپنی تجاویز پیش کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی ایک چیز دکھا دے، ہم تجھے مانتے ہیں کہ تو نبی ہے، تو رسول ہے اور تجھے اللہ نے بھیجا، دکھا۔ اب دوسری طرف آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حرص تھی کہ لوگ ایمان لائیں، کتنا آپ کو خیال تھا لوگوں کے ایمان لانے کا کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے، وہ بھی جہنم سے بچ جائے، وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ابو جہل لعین نے ایک دفعہ آپ کو پتھر مارا، زخمی کر دیا، ایک مومنہ عورت دیکھ رہی تھی، عورت ذات تھی، کر کچھ نہیں سکتی تھی، جا کر حضرت حمزہ کو بتایا رضی اللہ تعالی، شکار کھیلتا پھرتا ہے، تیرے بھتیجے کو بنو مخزوم کے سردار ابو جہل نے پتھر مار کے زخمی کر دیا ہے، اور پورے بنو ہاشم کی غیرت کو للکارا ہے، اپنے بھتیجے کی تم حفاظت نہیں کر سکتے۔ بڑا قبیلہ تھا قریش، نیچے چھوٹے خاندان تھے، بنو ہاشم خاندان تھا، بنو مخزوم خاندان تھا، ابو جہل بنو مخزوم میں سے تھا، یہ آپ کا سکا چچا نہیں، رشتے میں چچا تھا، اور آپ کا خاندان بنو ہاشم، اوپر قبیلہ ایک تھا، نیچے خاندان علیحدہ علیحدہ۔ حضرت حمزہ آپ کا سکا چچا تھا، اس عورت نے کہا آج بنو مخزوم کے سردار ابو الحکم نے
جس کو اسلام نے ابو جہل کہا، تمہارے بھتیجے کو پتھر مار کے زخمی کر کے پورے بنو ہاشم کی غیرت کو للکارا ہے۔ حضرت حمزہ کو غصہ آ گیا رضی اللہ تعالی، لوہے کی کمان پاس تھی، وہاں پہنچے، مجمع جہاں تھا وہاں پہنچے اور اپنے ساتھیوں میں مجلس میں بیٹھا، گپے ہانک رہا تھا، بڑی خوشطبعی کے ساتھ وہاں موجود تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکے کا سردار تھا وہ، جا کے اس کے سر میں لوہے کی کمان ماری زوردار طریقے سے اور خون کا فوارہ نکالتا کہ تو نے یہ سمجھا ہے کہ محمد کا کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باپ اس کا مر گیا ہے تو بھائی موجود ہیں اس کے، تجھے جرأت کیسے ہوئی محمد پر ہاتھ اٹھانے کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگ تھے، غیرت، بدلہ لینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور خوشی خوشی آ کے بتایا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کے آیا، ابھی ابھی تازہ تازہ بدلہ تمہارا لے کے آیا۔ میرے بھتیجے، اگر اس نے تجھے زخمی کیا ہے، میں نے بھی اس کی خون کی دھار نکال دی ہے۔ بیٹھا ہے وہ، اور جب انہوں نے کمان اس کو ماری تھی نا، تو جو ساتھی تھے نا اس کے ارد گرد بیٹھے تو اٹھے حمزہ کو پکڑنے کے لیے، اس نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کیونکہ وہ بھی اس وقت کا بڑا سیاستدان تھا، کیونکہ سیاست تو گھومتی ہے نفاق، منافقت کے ارد گرد۔ جو پوری دنیا کا سب سے بڑا منافق جگہ، جس کو امریکہ کا صدر کہتے ہیں، سب سے بڑا منافق وہ ہے۔ ایک طرف سے تو کہتا ہے جی بالکل ہم تمہارے دوست ہیں، اور دوسری طرف بمباری کا حکم کر دیتے ہیں۔ منافقت ہی ہوئی اور کیا ہو؟ ہمیں تمہاری بڑی ضرورت ہے، اور جو ازلی دشمن، پرانا دشمن ہے ہندو، ان کے ساتھ معاہدے، یہ منافقت ہی اور کیا ہے؟ اور یہی منافقت آگے سے حکمرانوں نے سیکھ لی ہے، اور یہی منافقت انہوں نے سیکھ لی ہے یہ جو اب حکمران بنے پھرتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بعد کچھ اور کچھ، ایک طرف سے تو یہ کہ جج بحال ہوں گے، کون کہتا ہے نہیں بحال ہوں گے؟ ہوں گے، اور دوسری طرف اصل میں ہمارے پاس نا تعداد نہیں، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ساری منافقت، جس کو دیکھو منافقت۔ تو میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں، یہ منافقت والی سیاست، تو وہ بھی اس قسم کا سیاستدان تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے تو ایک معاملہ ہے، اب اگر یہ حمزہ کے گلے پڑتے ہیں تو پورے قبیلے کو مخالف کر لیں گے، اس نے سیاست چاہی۔ نہ بیٹھ، میری غلطی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، بھتیجے میں بدلہ لے کے آیا ہوں تمہارا، تازہ تازہ، اور ابھی بدلہ لے کے آیا ہوں۔ اور معاشرہ کون سا تھا، ماحول کون سا تھا، جہاں بدلہ لینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جس کا بدلہ نہ لیا جائے، جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے، اس کی کھوپڑی سے اس کی روح نکلتی ہے پرندے کی شکل میں، اور وہ آ کے کوٹھے پہ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اسپونی اسپونی، مجھ کو پلاؤ مجھ کو پلاؤ، خون پلاؤ خون پلاؤ، کوٹھے پہ آ کے بیٹھتی ہے روح۔ یہ ان کا عقیدہ تھا مکے والوں کا۔ تو یہ روحوں کے آنے کا عقیدہ دراصل مکہ کے کافروں کا تھا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ روحیں آتی ہیں، جو مر گیا وہ کہاں سے آتا ہے ابھی، یہ تو روحیں آتی ہیں۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے وگون کا، تناسب کا، کہ روحیں آتی ہیں بدل بدل کے اور پھیرے اور چکر لگاتی ہیں۔ یہ جو مسلمانوں میں عقیدہ آ گیا کہ روحیں آتی ہیں، اور آتی بھی صرف پاکستان اور ہندوستان کے مردوں کی روحیں آتی ہیں، پوری دنیا میں اور مردوں کی روحیں نہیں آتی، صرف یہ تیز ہیں مردے، ہندوستان پاکستان کے مردے، کہ مرنے کے بعد بھی آ جاتی ہیں ان کی روحیں، اور آتی ہیں صرف جمعرات کو۔
اور صرف کوٹھے کی منڈیر پر فضول بات. دنیا کے لحاظ سے بڑے کانٹے، بڑے ترقی یافتہ، 5 ڈگریوں کے مالک، اور دین میں بدھو، بالکل عقل شریعت کے خلاف بات ہے، اس کے قائل ہیں اور اس کا عقیدہ لیے پھرتے ہیں، اور نیچے چیزا کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. روحیں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث، جو جنت میں چلا جاتا ہے اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا. جو جنت میں چلا جاتا ہے اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا. جنت کی بہاریں، اس کی رونقیں، سکون ہی سکون، امن ہی امن، چین ہی چین، نعمتیں ہی نعمتیں، قسم قسم کے محلات، باغات اور آسائشیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، اور دل میں خیال تک نہیں رہا. اور اللہ کے پاس اس کی جنت میں، اس کی مہمانیوں میں کوئی نہیں واپس آنا چاہتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنت سے اگر کسی جنتی کو یہ کہہ دیا جائے نا، وہ دنیا سے گیا ہے جنتی بھی، اور اس کو پتا ہے کہ دنیا کیا ہے اور کتنی ہے، کتنی دنیا ہے، لمبی چوڑی، سب پتا ہے اس کو. اگر جنت میں ایک جنتی کو کہا جائے نا کہ تو یہ جنت چھوڑ دے، اور جو وہ زمین تھی نا، زمین یاد ہے تجھے، دنیا، وہ ساری زمین، سارے علاقے، سارے پرے جتنے ہیں نا، بال خشکی اور جتنے تر، یہ سارے تیرے سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات، تاج و تخت، حکومتیں، نراتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، جو کچھ دنیا سارا تجھے دیتے ہیں، جنت چھوڑ دے. کہتا ہے سب جاؤ لے جاؤ، میں نہیں جنت چھوڑتا، مجھے نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور پائیدار ہیں، اور دنیا کی نعمتیں ناپائیدار ہیں اور فنا ہونے والی ہیں. اور عقل مند ان نعمتوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے ردی نعمتوں کے مقابلہ میں. کہتا ہے میں نہیں لیتا، مجھے نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے جو جنت بنائی ہے اور جنت کے محلات بنائے ہیں اور اس میں حوریں پیدا کی ہیں، ان حوروں کا جو لباس بنایا ہے، اس لباس میں سے ایک دوپٹہ، جنت کی حوروں میں سے ایک حور کا دوپٹہ، یہ حدیث ہے، پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات، ساری یہ دنیا اس ایک دوپٹے کی قیمت. مرتے ہیں اس پہ، یہاں فٹوں اور مرلوں پہ مرتے ہیں اور جھوٹے حسن پہ مرتے ہیں، حرام پر اور بدکاریوں پہ مرتے ہیں. اور کیا نعمتیں ہیں جو اللہ نے تیار کر رکھی، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، ان کے دل میں خیال تک نہیں. فرمایا جنت کی حور اگر دنیا میں جھانکے، ایک جھلک، ایک نظر، ایک نظارہ، زمین سے لے کے آسمان تک سب روشنی ہو جائے اور معطر ہو جائے سارا زمین و آسمان کے درمیان کا علاقہ، اس کی خوشبو کی، وہ اللہ نے تیار کی اپنے بندوں کی. اس جنت سے کون آتا ہے؟ میں نہیں آتا. ہاں ایک شہید ایسا ہے، شہید جنت میں شہید کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، میں 10 دفعہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں دنیا میں. کیوں تو جانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اس دنیا میں بہت کچھ ہے، لیکن میں وہ لذت، وہ سرور، وہ مزہ، وہ حوصلہ افزائی، وہ عزت افزائی، جب میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، وہ جو میرا خون گرا تھا، میرے لچڑے ہوئے سر کو جو حوروں نے آ کے اپنی گود میں لیا تھا، اور جنت کے محلات میرے سامنے ہو گئے تھے، نورانی لائٹیں اور فرشتے اور حوریں خوشی سے میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے. اور اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ اس کی ساری غلطیاں معاف، یہ ہمارا دوست ہے، اس نے ہمارے لیے جان دی ہے، نہ اس سے حساب و کتاب، قبر کے سوال جواب سے بھی چھٹی، میدان معاشر کی سختیوں سے بھی چھٹی. اور پوری جنت میں کسی کی جگہ کہیں ہے، کسی نیکی والے کی کہیں ہے، اس کی جگہ سب سے اونچی جنت، جنت الفردوس جو میرے عرش کے نیچے ہے، یہ اس کی جگہ ہے. اور پوری جنت میں اس کو اجازت ہے جانے کی جہاں چاہے جائے. وہ لذت، وہ سرور، وہ لطف جو مجھے شہادت کے وقت آیا تھا، میں وہ لینا چاہتا ہوں. مجھے 10 دفعہ بھی اللہ تعالیٰ بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. جنت سے فرمایا کوئی نہیں آنا چاہتا سوائے شہید کے
اور اللہ اس کو کہتا ہے کہ میرے بندے میرا قانون ہے، جو میرے پاس آ گیا وہ یہیں رہے گا، واپس نہیں جا سکتا، تو یہاں رہے، اور جہنم والوں کو آنے کو نہیں دیتا۔ بڑے سخت فرشتے، بڑا نظام۔ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے افغان کی جیل توڑ کے 400 مجاہد نکل گئے، امریکہ دیکھتا رہ گیا، اس کی فوجیں دیکھتی رہ گی، سارے کے سارے نکمے بدھو وہاں پھرتے ہیں اور مجاہدین دندناتے ہوئے نکل گئے 400 کے قریب، 1 2 4 5 نہیں 400۔ یہ تمہاری جیلیں، کبھی سینٹر جیل ٹوٹی پڑی ہے اور کیپٹل جیل، جو تم دوزخ جہنم کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہو کہ جس کا دل چاہے وہاں سے منہ اٹھا کے چل پڑے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جنت سے آنا کوئی نہیں چاہتا، جہنم والے کو آنے کوئی نہیں دیتا، تو روحیں کہاں سے آ جاتی؟ ان کا عقیدہ تھا مکہ والوں کا کہ روحیں آتی ہیں۔ خوشی کے ساتھ حمزہ نے کہا تیرا بدلہ تازہ نقد لے کے آیا ہوں۔ کیا ہوا؟ ابو جہل نے نہیں مارا تھا تجھے، تو میں اس کا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ اس کو جرأت کیسی ہوئی میرے بھتیجے کو مارنے کی؟ تو آپ نے فرمایا چچا میں ایسی باتوں پر خوش نہیں ہوں، میرا کوئی بدلہ لے یا نہ لے، میرے لیے کوئی چڑھے یا نہ چڑھے، تو پھر کیسے خوش ہوتا ہے؟ وہ اپنی خوشی بھی بتا۔ یہاں تو بدلہ لے کے سارے خوش ہوتے ہیں، یہی جاہلیت جیسے آج کل مسلمانوں میں آئی ہوئی ہے، قتل و غارت کی، ادھر لڑائی اور ادھر لڑائی اور ادھر لڑائی، اور دو گروہوں کی صلح ہونے لگی، پنچایت پڑی، اتنے قتل ادھر سے ہو گئے، اتنے قتل ادھر سے ہو گئے، تو اب ان کی صلح کرا دیں۔ کچھ گروہوں کے درمیان میں ہوئے، کہا بالکل ہونی چاہیے۔ ہاں بھی تمہارا کیا مطالبہ؟ مطالبے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ایک چھوٹی سی ہماری بات ہے۔ کیا؟ انہوں نے ہمارے 25 مارے ہوئے ہیں، ہم نے 24 مارے ہیں، ایک آدمی اور مارنے دو، صلح ہی صلح۔ انا للہ، یہ جہالت سارے ابو جہل والے مذہب کا۔ کیا مسلمان کا خون تجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنی اس کی قیمت اور کتنا؟ اللہ نے فرمایا جس نے کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بھتیجے نقد بدلہ لے کے آیا ہوں، تو خوش نہیں؟ میں نہیں خوش، تو نہیں خوش؟ نہیں تو پھر کیسے خوش ہوتا؟ میں تو اس بات پر خوش ہوتا ہوں کوئی کلمہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو جائے، یہ عقیدہ رکھ لے، زمین کی پشت پر نیلے آسمان کے چھت کے نیچے کائنات کے رنگ و بو میں بہار اور خزاں کے چکر میں جب تک رات دن آتے جاتے رہیں گے، مشکل کشا حضرت روا ایک اللہ عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، ذات و منات و عزا، یہ گٹیاں درگاہیں آستانے، یہ مشکل کشا حضرت روائی کے اڈے نہیں ہیں، رسم و رواج باپ دادا کی باتیں، اور یہ نظام دستور، یہ دین نہیں، قول فتوے مذہبی پیشواؤں کی باتیں، یہ دین نہیں، دین وہ جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی عبادت اور ایک میری اطاعت۔ جب کوئی اس کا اقرار کر لے میں محمد خوش ہو جاتا ہوں صلی اللہ۔ میں ایسی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صدیوں کی سوچیں بدل دی۔ پہلے دنیا میں بات یہ تھی جی کے ساتھ جی ہوتی ہے، جی اب بھی کہتے ہیں، وہی جہالت بار آئی، جو جی کرے جی اس کو جی کرتے، جو اچھا سلوک کرے نا اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا جو تیرے ساتھ قطع تعلق کرے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے۔ اگر ایک دیتا ہے تو بھی دیتا ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ وہ تیرے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتا ہوں جو تیرے ساتھ بائی کاٹ کرے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے۔ پہلے دنیا میں یہ تھا کہ بہادر وہ ہے صاحب پکڑے اور اس کو نیچے گرا دے، بڑا بہادر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں کی سوچیں فکریں بدل کے رکھ دی، صحیح لائن دی امت کو۔ فرمایا پہلوانی یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو پچھاڑ دو غصہ آئے، بہادری زوراوری طاقت قوت یہ ہے کہ جب غصہ آئے، سرکش گھوڑا یہ نفس غصے والا کہتے ہیں اس کو کچا چبا جاؤ، اس سرکش گھوڑے کو کنٹرول کرو، غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، یہ بہادر ہے، یہ پہلوان ہے میں محمد کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اپنے نفس کی خواہش پہ چلتا ہے اور اس نے اس کو بے وقوف بنا رکھا ہے، اس کا گلا پھاڑ، اس کی بےزتی کر، اس کو گالی دے، پرلے درجے کا بزدل نکما جو اپنے ہاتھ سے
اور اپنے نفس کے آگے کھلونا بنا ہوا ہے. یہ بہادر نہیں ہے، بزدل نکما نکھٹو قسم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ دی. آپ نا میں نہیں خوش ہوتا ایسی باتوں سے، تو کیسے خوش ہوتا ہے جب کوئی کلمہ پڑھ لے اسلام لے آئے؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے. کتنا ہی اگر قیمتی مذہب ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اتنا شوق اور خیال تھا اور اتنی ہرس تھی کہ لوگ ایمان لائیں، اتنا نبی کڑتا تھا لوگوں کو کفر شرک پر دیکھ کر اور گمراہی میں دیکھ کر. قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکونوا مومنین. نبی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا ان کے بارے میں کڑ کڑ کے. نہیں مانتے تو نہ مانے، میرا نبی رسول آرام سے رہے. کیوں پریشان ہوتا ہے، کڑتا رہتا ہے؟ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے. وہ ہمدردی خیر خائی لوگوں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کے. محمد کو چین نہیں آتا تھا جب تک لوگ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی یہ حالت ہو کہ لوگ ایمان لے آئیں. کیا خیال ہے اگر اس کے قبضے میں کوئی بات ہوتی جو مکے والوں نے آ کے مطالبات کی فہرست پیش کی، یا اس کے اختیار میں کوئی ہوتی تو دکھانے میں دیر کرتا؟ سوچو یہ نبی اتنی ہرس لوگوں کی ایمان لانے کی کہ اللہ نے بھی فرمایا اتنا نہ اپنے آپ کو پریشان کر. کڑتا رہتا ہے ان کے بارے میں، نہیں مانتے تو نہ مانے. میں نے تجھ سے کو پوچھنا تو دروغہ ہے. ان کو سنا، کوئی سن کے ابو بکر صدیق بن جائے گا، کوئی ابو جہل نہیں. میں قیامت میں ان سے نپٹوں گا. میرے پیغمبر سکون آرام سے ڈیوٹی ادا کر. لیکن نبی کی طبیعت میں ہمدردی، خیر خائی، سارے جہاں کا درد اس کے دل میں تھا. نبی اپنی ہمدردی والی طبیعت سے اور نبی اپنی اس خیر خائی والی کیفیت سے کڑتا تھا. یہ نبی اگر اس کے قبضے میں کنٹرول میں کچھ چیز ہوتی، مکے والوں کو دکھانے سے یہ پیچھے رہتا. جب وہ کہتے تھے کہ ان میں سے ایک چیز دکھا دے ہم ایمان لائیں گے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رسول اللہ فوراً دکھاتے. لیکن رب کی بے پرواہی پر بھی قربان جائیں، انہوں نے اتنی فہرست پیش کی. اب نبی انتظار کر رہا ہے، اللہ نہیں دینا ہے نا معجزہ. اللہ نے کہا کل حال کنت الا بشر رسولا، کہہ دے ان کو کہ میں انسان ہوں اور میں رسول. میں نے ایک دعوت پیش کی ہے، ایک پیغام تمہیں دے دیا ہے، تم اس کے قائل ہو، تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کو قبول کر لو. نہیں تو تم اپنے گھر، میں اپنے گھر. میرے پاس کچھ نہیں، میں نہیں کچھ دکھا سکتا. میرا رب پاک ہے ہر عاجزی کمزوری سے. میرا رب چاہے تو سب کچھ دکھا سکتا ہے، لیکن میں نہیں کچھ، میرے پاس کچھ نہیں. میں رسول ہوں، انسان، اللہ کی مخلوق ہوں. میں نے ایک پیغام پیش کیا ہے، اس کو قبول کرنا چاہتے ہو کر لو، نہیں تو نہیں. تم اپنے گھر، میں اپنے گھر. پٹاری میرے پاس نہیں کہ اب یہ بن گیا، اب وہ بن گیا، اب میں یہ نہیں، یہ میرے پاس نہیں. جیسے معجزہ سے اختیار ثابت نہیں ہوتا، ایسے کرامت سے بھی اختیار ثابت نہیں ہوتی. معجزہ نبی رسول سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے ولی سے ظاہر ہوتی ہے. جیسے نبی رسول کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، ظاہر ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے. ایسے ولی سے بھی کرامت ظاہر ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے. حضرت سعید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی، دونوں نے عشاء کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بخاری شریف میں واقع ہے. نماز پڑھی اور گھر جانے، اندھیرا تھا، دونوں جا رہے ہیں، ایک کی لاٹھی جلنے لگی، روشنی ہو گئی. الحمدللہ اس روشنی میں دونوں چلتے گئے، اور جب راستہ جدا ہونے لگا تو دوسرے کی لاٹھی بھی جلنے لگی، اس کی بھی روشنی. یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے دکھائی. لیکن یہ نہیں کہ ان کی لاٹھی ہر وقت ٹارچ کا کام دیتی تھی، ہر وقت جلتی رہتی تھی. جب اللہ کو منظور تھا جلی، نہیں تو نہیں. یہ ہے بات جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. معجزہ برحق ہے. کرامت اگر قرآن حدیث سے ثابت ہے، یہ نہیں کہ عقل نیچے رکھ کے بیٹھ کے تو پلندے لکھے ہوئے ہیں جن کو نہ عقل مانے نہ کوئی بات، ان کو ہم جو ہے نا یہ کس سے خرافات، ان کو نہیں. تو صحیح قرآن حدیث سے ثابت ہے کرامت. مریم کی ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی، یہ اور یہ صحابہ کی حدیث میں. تو ہم معجزات کو بھی مانتے ہیں اور کرامتوں کو بھی مانتے ہیں. فرق یہ ہے اہل شرک اور اہل توحید میں کہ اہل توحید معجزات اور کرامتوں سے نبیوں رسولوں کے اور ولیوں کے اختیارات اور مشکل کشائیاں، حاجت روائیاں نہیں ثابت کرتے.
کیونکہ ان کو روٹیوں اور ٹکڑوں کے اور مہانے اور سلانے اور نذرانے اور کھانے پینے اور یہ سارے ان کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اہل بدعت کو یہ سارا کچھ ضرورت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے، اور چونکہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ اختیار ہے، تو ہم سب کچھ دے سکتے ہیں تمہیں، لیکن نہیں، روٹی تم ہمیں کھلاؤ. یہ مرنے والا سب حفاظ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو چادر پڑی ہوئی ہے نا، اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب کچھ دیتا ہے، اولاد اور صحت دیتا ہے، لیکن چندہ نہیں دیتا. پیسے ہمیں چاہیے، آپ ہمیں پیسے دیں. کیا یہ فضول قسم کی بات ہے؟ تضاد مان کر. تو یہ کرامتوں اور معجزات کو بنیاد بنا کے یہ سارے شرک کو پھیلایا ہوا ہے، اور یہ سارا کاروبار چلا ہوا ہے قبر پرستی کا. اس لیے یہ بات چلی تھی، میں نے ایک بات یہ واضح کر دی آپ کے سامنے کہ معجزہ برحق ہے، اس کا انکار کفر ہے. کرامت اگر قرآن حدیث سے ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں. نہ معجزہ سے نبی رسول کا اختیار ثابت ہوتا ہے، مشکل کشائی حاجت روائی. نہ کرامت سے ولی کی ثابت ہوتی ہے، قدرت اللہ کی ثابت ہوتی ہے. نبی رسول کی تائید ہو جاتی ہے کہ یہ نبی رسول ہے، اور ولی کی عزت ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اس کی عزت کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معجزات کے موضوع میں ہم نے ایک بات آپ کو سمجھائی کہ معجزہ برحق، لیکن معجزہ سے اختیار ثابت نہیں ہوتا نبی رسول کا. کرامت اگر ثابت ہے قرآن حدیث سے اس کو مانتے ہیں، لیکن اس سے ولی کا اختیار ثابت نہیں ہوتا. اور یہ بات ہم نے آپ کو بتائی قرآن حدیث کی روشنی. ایک دوسری بات بھی یاد کرو کہ معجزہ چونکہ عام روش سے ہٹ کر ہوتا ہے، اسباب کے تحت نہیں ہوتا، وسائل کے تحت نہیں ہوتا، ذرائع کے تحت نہیں ہوتا، لہذا معجزہ کو بطور دلیل کے بھی نہیں پیش کیا جا سکتا. معجزہ ہے، آپ اس سے ثابت ہوا کہ نبی مختار کل ہے، غلط. اس سے ثابت ہوا کہ نبی جو ہے وہ غیب جانتا ہے، غلط. معجزہ سے جو ہے نا کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. معجزہ دلیل نہیں، معجزہ کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ عام روش سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اسباب کے تحت. کام سارے اللہ کرتا ہے، لیکن اسباب ہیں، وسائل ہیں. بھوک انسان کی دور ہوتی ہے، اللہ دور کرتا ہے، لیکن ذریعہ اس کا کھانا ہے. کھانا بھی اللہ نے پیدا کیا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھاتا رہتا ہے، بھوک دور نہیں ہوتی، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کھاتا نہیں ہے اور بھوک دور ہو جاتی. رسول اللہ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ہے بیمار جو ہے اس کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے. اب دیکھتے بیمار کتنے دن کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، لیکن سانس بھی آ رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا. تو ساری دنیا اسباب کے تحت ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا بغیر اسباب کے بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو طاقت ہے، لیکن اللہ اسباب کے تحت. تو بہرحال دوسرا مسئلہ معجزہ میں سمجھنے والا جو ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ کو بطور دلیل کے نہیں پیش کیا جا سکتا کہ اس سے اختیار ثابت ہو گیا جی، اس سے عالم الغیب ہونا ثابت ہو گیا جی، اس سے یہ ثابت ہو گیا جی، اس سے وہ ثابت ہو گیا جی. نہ. کیوں؟ قرآن مجید کی بات ہے پکی، کوئی شک نہیں. قرآن میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. معجزہ، بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے. اور حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے.
وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے، حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، اور آدم کو پیدا کیا ماں باپ دونوں کے بغیر. اللہ کر سکتا ہے وسائل کے بغیر، اور اللہ نے کیا، اور قرآن میں ہے. لیکن اللہ نہ کرے، 1000 دفعہ نہ کرے، کوئی لڑکی چلی جائے اور سال کے بعد آئے اور اس کے پاس بچہ یا بچی ہو، اور معاشرہ اس پہ اعتراض کرے کہ یہ کیا، اور وہ آگے سے کہے کہ تم منکر ہو، تمہارا قرآن پر ایمان نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے، بغیر مرد کے بھی دے سکتا ہے. اب وہ قرآن سے دلیل پکڑ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور آدم کے واقعے کو. کیا اس کا یہ دلیل پکڑنا ٹھیک ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں. اسباب اور وسائل کی دنیا، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ایسے. تو دوسری بات میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ معجزہ چونکہ ایک حیران کن معاملہ، عام روش سے ہٹ کے معاملہ، اسباب کی دنیا میں نہیں ہوتا، وہ وسائل کی دنیا میں نہیں معاملہ. اللہ کی طاقت قدرت اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دکھا دیتا ہے نبیوں رسولوں کی تائید میں، لیکن اس کو بطور دلیل کے نہیں پیش کیا جا سکتا. یہ دو باتیں اگر آپ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں لوگوں کو، تو یہ شرک کا یہ بہت بڑا ذریعہ بنا رکھا ہے معجزے اور کرامت کو، یہ ساری اصلاح ہو سکتی ہے. پہلی بات کہ معجزہ نبی رسول سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ نبی رسول کے قبضے کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے، یہ اللہ کو منظور. اللہ کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا چاہے. اور دوسری بات چونکہ یہ عام روش اور اسباب سے ہٹ کے معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بطور دلیل کے نہیں پیش کیا جا سکتا. بشرط زندگی اگلے خطبہ میں رسول اللہ کے جو معجزات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہم اجرنا من النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انصر الجہاد والمجاہدین. اللہم انصرهم نصرا عزیزا. اللہم نجی اخواننا من السجون. اللہم اذل الشرک والمشرکین. اللہم انا نجرک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.